ارأیت الذی، بھلا دیکھو تو صحیح اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، آخرت کے دن کو، جو دین کو جھٹلاتا ہے. دین کہتے ہیں آخرت کو. دین کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کو. تو فرمایا یکذب بالدین، جو دین کا منکر ہو گیا ہے، جو دین کو جھٹلا رہا ہے. تو فرمایا بھلا دیکھو تو صحیح اس سے بندے کو، بندہ اس کا، بھلا دیکھو تو صحیح اس بندے کو، اس کا کیا حال ہے، کیسا ہے وہ بندہ، کتنا بدبخت ہے وہ، کتنی بری طبیعت کا وہ مالک ہے، کتنی جاہلیت کا وہ مالک ہے، کیسا گندا انسان ہے یہ کہ جو دین کا ہی منکر ہو رہا ہے، جو دین کو ہی جھٹلا رہا ہے. پیارے بھائیو، ایمان کی جو پختگی ہے نا، توجہ ہے میری طرف، ایمان کی جو پختگی، ہم کو نیکی کرتے ہیں جو بدی کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بدیوں سے بچائے رکھے. کوئی نیکی کرتے ہیں، یہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آگے، جمعہ کے لیے ہم آگے، وضو کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں، تو ذہن میں بعض کا خیال ہوتا ہے کہ یار میں جو نماز پڑھوں گا چلو میری آخرت سنور جائے گی. کیوں یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، میں نماز پڑھوں گا میری قبر روشن ہو جائے گی، میں صدقہ و خیرات کروں گا میری قبر روشن ہو جائے گی، میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں گا میری قبر روشن ہو جائے گی. فرمایا بھلا دیکھو تو اس بندے کو جو دین کا انکار کر رہا ہے، جو دین کو جھٹلا رہا ہے. ہم کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ذہن میں تصور کیا ہوتا ہے، کوشش کیا ہوتی ہے کہ چلو یار میں یہ صدقہ و خیرات کرتا ہوں میری آخرت سنور جائے گی. میں بڑوں کا احترام کرتا ہوں، دل میں خیال ہوتا ہے آج میں بڑوں کا احترام کروں گا کل میرا احترام کیا جائے، میں نے بھی تو کوئی ڈیرا ہونا ہے، اللہ پاک سلامت رکھے، تو میری آخرت، میری اگلی زندگی سنور جائے گی. بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، چھوٹوں کے پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے، والدین کا ادب کرتا ہے. الغرض کہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اس کے وہم و گمان میں یہ ہوتا ہے، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں آج اس کے ساتھ نیکی کروں گا میری آخرت سنور جائے گی، میرا آج میں دنیا میں بھلا کروں گا میری آخرت بھلی ہو جائے گی، آج میں دنیا میں اچھا کام کروں گا میری آخرت میں جو ہے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا. تو جو دین کو جھٹلا ہی دیتا ہے، جو آخرت کو جھٹلا ہی دیتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا. جو کہہ رہے کہ میں، اب دیکھیے کہ نیکی، آخرت پر ایمان رکھنا کتنی بڑی نیکی ہے. یہ کہہ لیجیے کہ نیکیوں کی بنیاد ہے آخرت پر ایمان رکھنا. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، جو آخرت کے دن کا مالک ہے، جو جزا کے دن کا مالک ہے، جو دین کا مالک ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی یہ دنیا کا مالک بھی اللہ ہی ہے. لیکن بعض بندے کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے دنیا میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے اللہ کی عطا سے، کوئی گھر کا مالک ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی گاڑی کا مالک ہے، کوئی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے. تو دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے اللہ کی عطا سے. وہ بھی جس کو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ کی عطا سے ملا ہے. تو فرمایا دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے. یہ ساری نعمتیں، یہ گھر ہے، یہ بینک مال و دولت ہے، یہ جائیداد ہے، یہ اولاد ہے، یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی جس کو ملا ہے اللہ پاک کی طرف سے نعمت ملی ہے. اور اللہ پاک نے جو نعمت عطا فرمائی، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ تمہیں جو نعمتیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں تمہیں قیامت کے دن، آخرت کے دن پوچھا جائے گا. تو جو آخرت کا انکار کر دے تو پھر وہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرے گا. کیوں جی؟ جس کو پتہ ہی نہ ہو میرے منہ کی پوچھ پوچھ ہونی ہے. بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، اللہ پاک کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اب یہ امتحان اگر نہ ہو تو پھر استاد بھی کہیں ہمیں تو کون پوچھنے والا ہے، جیسا مرضی بچوں کو پڑھا دے، ٹائم پورا کر دے، سال پورا کر دے، اگلی کلاس میں بٹھا دے. بچوں کو بھی پتا ہو ہمیں کون سا کسی نے پوچھنا ہے، ہم ہوم ورک کریں یا نہ کریں، کلاس ورک کریں یا نہ کریں، سبق یاد کریں
تو پھر وہ ایسے ہی ہوگا، وہ گمراہی کی طرف پر چلا جائے گا، وہ گناہوں میں پڑ جائے گا۔ جس کے تصور میں یہ بات آ جائے، جس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، لیکن جس کو پتا ہو کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، جس کو پتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو پتا ہے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے، میں نے ایک دن قبر میں، اندھیری قبر میں جانا ہے، میں اس اندھیری قبر کے لیے تیاری کر لوں، جسے پتا ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جانا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جس کو پتا ہے کہ میں نے اندھیری قبر میں جانا ہے، وہ اندھیری قبر کی تیاری کرے گا، نمازوں کا نور لے کے جائے گا، صدقہ و خیرات کا نور لے کے جائے گا، سخاوت کا نور لے کے جائے گا، بڑوں کے احترام کا نور لے کے جائے گا، والدین کی خدمت کا نور لے کے جائے گا، مسجد میں تعمیرات کی کاموں میں حصہ لینے کا نور لے کے جائے گا۔ وہ جس کو پتا ہے آخرت میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، میں نے ہاتھوں کا اچھا استعمال کرنا ہے، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں نے ان آنکھوں کا اچھا استعمال کرنا ہے، اللہ نے مجھے قدم دیے ہیں، میں نے ان قدموں سے پوری جگہ پر نہیں جانا بلکہ اچھی جگہوں پر جانا ہے، نیکی کی طرف میں نے ان قدموں کو بڑھانا ہے، اللہ نے مجھے یہ زبان دی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے اس زبان کے بارے میں پوچھنا ہے، میں جو ہے وہ اس زبان کا اچھا استعمال کروں گا، اس سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اس سے کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اس سے جو ہے وہ کسی کی غیبت نہیں کروں گا، تو پھر مجھے پتا ہوگا کہ میں نے آخرت میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور پھر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بندے بتا، میں نے تجھے ہاتھ دیے تھے، میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، میں نے تجھے زبان دی تھی، میں نے تجھے قدم دیے تھے، میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے دولت دی تھی، میں نے تجھے بچے اولاد عطا فرمائی تھی، میں نے تجھے گھر بار دیا تھا، میں نے تجھے بینک بیلنس دیا تھا، میں نے تجھے فلاں نعمت دی تھی، بتا ہے میرے بندے تو نے ان نعمتوں کا کیسے استعمال کیا؟ اب میرے بندے بتا تو نے ان نعمتوں کا کیسے استعمال کیا؟ تو پیارے بھائیو، جس کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو آخرت کی فکر تو وہی کرے گا نا۔ پھر جب آخرت کی فکر میں چل لگ جائے گا، آخرت کی فکر اس کو ہوگی، لاحق ہوگی، آخرت کا خوف اس کے ذہن میں ہوگا، جب اس کے ذہن میں ہوگا کوئی نہ کوئی دیکھے مجھے، کوئی نہ دیکھے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر کی ہم نیکی کریں گے وہ بھی لکھی جا رہی ہے، ذرہ برابر ہم کوئی بدی کریں گے وہ بھی لکھی جائے گی، اور ہمیں آخرت میں جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ بڑا سنبھل کے چلے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، حدیث پاک میں آتے ہیں نا، اللہ عز و جل نبی پاک میرے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے بولیے نا، کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے کیا ہے؟ اب جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ، سر کہیں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیں آزادی ہوگی، ہر جو نعمت چاہیں گے وہ ہم کھائیں گے، جدھر جائیں گے، جدھر چاہیں گے ادھر جائیں گے، اللہ پاک جو ہے وہ حد نگاہ جو ہے وہ بندے کو نعمتیں عطا فرمائے گا، بڑی نعمتیں ہوں گی جنت میں، انشاءاللہ جائیں گے تو جنت میں آزادی ہوگی، جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ پاک حاضر کر دے گا، فرشتے غلمان لے کے آ جائیں گے، اے میرے بندے دنیا میں تو نے اپنے رب کو راضی کیا تھا، آج جنت میں تیرا رب تجھے راضی کرتا جائے گا، جنت میں جائیں گے تو وہاں آزادی ہوگی، لیکن فرمایا کہ آخرت کافر کے لیے جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اب اس کو آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں، وہ مرنے پر یقین ہی نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، آخرت کے دن پر جو ہے وہ آج ہم مسلمان بھی کافر تو کافر ہے نا، پیارے بھائیو آج ہم مسلمان بھی اس لگ میں لگے ہیں کہ اے جہان میٹھا کہ اگلا کنے میٹھا، اے مراد پتہ کہ لیتے ہیں او یہ تو سمار لو، آج ہمانی سمار لو، بس کٹھا کرتے جاؤ، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر، حلال حرام جو کچھ لگتا ہے جیب کے پاس ہر چیز کو ہم اکٹھا کیے جا رہے ہیں، حلال حرام کی فکر نہیں کر رہے، تو یہ تو اس کا تصور ہونا چاہیے کہ یہ حلال حرام مکس سارا وہ کرتا جائے جس کو آخرت کی فکر
پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، وہ سلیمان کہاں فارس سے چلے تھے، وہ حضرت بلال کہاں حبشہ سے چلے تھے، بکتے بکاتے غلام در غلام، غلام در غلام، غلام در غلام، نبی پاک علیہ السلام کی جب غلامی میں آگے فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ۔ تو جو نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں آ جاتا ہے، جو دین کو ماننے والا ہو جاتا ہے، جو آخرت کی فکر کرتا ہے، جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل پر وہ ایمان لانے والا، یقین لانے والا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمتوں کا اچھا استعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا آرائیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو صحیح اس بندے کو، اس سے مراد کیا ہے کہ اس کا حشر دیکھو کیا ہوا، کیسے دیکھو وہ ذلیل ہو گیا۔ آج کوئی ابو جہل ولید بن مغیرہ کا نام کو لینے والا نہیں ہے، اس کی نسل کوئی نہیں، ختم ہو گئے وہ۔ آج بن وائل کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، بہت زیادہ دور نہیں جاتے۔ یہ یزید کا کوئی نام لینے والا ہے؟ کوئی رکھتا ہے اپنے بچوں کا نام یزید؟ لیکن جنہوں نے آخر پر ایمان رکھا، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے دین کی مدد کی، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ تو فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو صحیح جو آخرت کے دن کو جھٹلا رہا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ایک ایک آیت پر میں جو ہے وہ گفتگو کروں نا تو بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ آگے فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، پھر وہ ایسا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے نا کیا کیا، یہ کسی یتیم کا مال دے دیا، اس کا باپ فوت ہو گیا نا، اس کا باپ فوت ہو گیا، تو پھر اس نے کیا کیا کہ کہا کہ بھائی ایسا کرو، اس کی ماں، اس کا پاس جو کچھ بھی مال دولت ہے نا، جائے اس کا جائیداد، اس کی مال جو کچھ بھی ہے اس کے پاس، ایسا کرو میرے سپرد کر دو، یہ بچہ بھی میرے سپرد کر دو، میں اس بچے کی کفالت کروں گا۔ پھر بعد میں یہ منکر ہو گیا، اس بچے کے یتیم بچے کے مال پر اس نے اپنا قبضہ جما لیا، اور پھر یہ ابو جہل کے پاس وہ یتیم بچہ آیا، میرے پاس کپڑے کونے، مجھے 2 کپڑے لا دیے، اس نے جھٹلا دیا، دھکے دے دیے۔ یہ یتیم بچہ اس کے پاس گیا ابو جہل کے پاس، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، میرا مال جو تیرے پاس ہے وہ دو مجھے۔ انکار کر دیا، جاؤ دفاع ہو جاؤ، نکل جاؤ، جاؤ اپنے نبی کے پاس جاؤ۔ وہ یتیم بچہ تو تھا، مسلمان ہو گیا تھا نا، جاؤ اپنے نبی کے پاس جا کے بولو کہ ابو جہل نے میرا مال رکھ دیا ہے، وہ نہیں دے رہا مجھے، اور شرارت کر رہا تھا۔ یہ ابو جہل کے جو ساتھی تھے، چیلے تھے، اس نے کہا ہاں اس کو اپنے نبی کے پاس، اس کے نبی کے پاس بھیجو، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو اسے۔ اب وہ بچہ نبی پاک علیہ السلام کی بات کر رہا ہے، یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالا۔ یہ کتنا وہ پیارا دور تھا، سہانا وہ دور تھا کہ جب کسی کو کوئی مشکل پیش آتی فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ میں قربان اس ادائے دستگیری پر، میرے آقا مدد کو آگے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، جب بھی پکارا بولے نظر آتا، جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ کتنا وہ پیارا دور تھا، جس کو جو مشکل پیش آتی وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں، مجھے یہ غم ستا رہا ہے، مجھے یہ فلاں ستا رہا ہے۔ اور یقین ماننے وہ دور تھا نا کہ جب نبی پاک علیہ السلام ظاہری طور پر حیات تھے، اور لوگ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی عرضیں، اپنی گزارشیں جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام ان کے دکھڑے سن کے ان کا حل کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں
مصطفیٰ کی سماعت پہ بولیے نا، اتنا بڑا مجمع ہے، مصطفیٰ کی سماعت پہ پیارے بھائیوں وہ بچہ یتیم بچہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے میرا مال لے لیا ہے، میری پرورش کرنا چاہتا تھا وہ، لیکن اب میں ننگا ہو گیا ہوں، لیکن میرے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، وہ اس نے میرے مال پر قبضہ کر لیا ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے نہیں دیتا، مجھے کچھ رہنے کے لیے اچھی جگہ نہیں دیتا، میرے مال پر وہ قبضہ کر چکا ہے۔ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا، نبی پاک علیہ السلام کے دست مبارک میں اس یتیم بچے کا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ ہے، کتنا پیارا وہ منظر ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام اٹھے، یاد سنیے، نبی پاک علیہ السلام اس وقت کی دستگیری فرمایا کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام آج بھی اپنے غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں۔ کوئی ان کو یاد کرنے والا تو ہو، کوئی ان سے محبت کرنے والا تو ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دست شفقت میں اس یتیم بچے کا ہاتھ دیا، ابو جہل کی طرف گئے، ابو جہل کو بولا، اب ابو جہل اور دوسرے اس کے چیلے ساتھی میٹنگ کیا کر رہے ہیں، اگر نبی آ بھی گئے نا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی گئے تو ہم ان کو جو ہے وہ رسوا کریں گے، ہم ان کو معقول کی بات نہیں سنیں گے۔ اب معاذ اللہ ابو جہل اور اس کے چیلے، اس کے دوست کیا وہاں میٹنگ کر رہے ہیں، اگر یہ یتیم بچہ نبی پاک علیہ السلام کو لے کے آ گیا نا تو ہم ان کی بات ہی نہیں سنیں گے، ہم خالی ہاتھ ان کو لٹائیں گے، بیچ دیں گے۔ کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام جب ابو جہل کے پاس گئے نا، ابو جہل کھڑا ہو گیا، ابو جہل فوراً کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ لیے۔ نبی پاک مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو جہل، عمر بن حشام اس کا نام تھا، لیکن ایمان نہ لایا، کلمہ نہ پڑھا، جاہل کا باپ ہو گیا۔ تو فرمایا ابو جہل اس بچے کا جو مال ہے نا میرے پاس دے۔ ابو جہل اندر گیا، فوراً اس کا جو کچھ بھی تھا نا وہ لے کے آ گیا، فرمایا یہ لو اس کا مال۔ نبی پاک علیہ السلام اس بچے کو ساتھ لیا، مال ساتھ لیا اور واپس آ کے بچہ بڑا خوش ہو گیا۔ اب ابو جہل اور اس کے جو ساتھی تھے نا کہنے لگے، ابو جہل تو نے اپنا ایمان بدل لیا ہے، تو اپنے دین سے پھر گیا ہے، تو کہتا تھا کہ میں نبی کی سنوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنوں گا ہی نہیں، میں ان کی باتوں کو پورا نہیں کروں گا، میں ان کو ویسے ہی جو نکال دوں گا، مال یتیم کا نہیں دوں گا، ان کی بات ہی نہیں مانوں گا۔ تو وہ آئے ہیں تو ادب سے کھڑا بھی ہو گیا ہے اور تو نے مال بھی ان کو دے دیا ہے، تو اپنے کہیں دین سے تو نہیں پھر گیا، اپنے بھتیجے کی بات نے مان تو نہیں دی۔ وہ ابو جہل کہنے لگا، نہیں میں ان کی بات نہیں مان رہا، ان کے دین میں نہیں آیا، میں اپنے دین سے پھرا نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، جب یہ رخ بدوحا کا چہرہ جب میں نے دیکھا، یہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان کے چہرے سے، نورانی چہرے کے روب سے جو میں کھڑا ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ان کی کون سی بات کو مانتا جا رہا تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ مال واپس کر دیا، تو فرمایا بھلا دیکھو تو صحیح یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ نبی پاک مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم بچے ہیں تو ان کی اچھی پرورش کی جاتی ہے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کے سر پر دوسرے جو بڑے بھائی ہیں ان کے دادا ابو ہیں، ان کے اس بچے کے دادا ابو ہیں، دادی امی ہیں، چاچو ہیں اس بچے کے، تایا ابو ہیں اس بچے کے، ان کی تائی امی ہیں، چاچی وغیرہ ہے، وہ دوسرے اہل خانہ جو ہے وہ اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں اگر خدا نہ خاصہ یتیم بچے ہیں تو پھر وہ دوسرے اہل خانہ اس یتیم بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے، برا ترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم بچے ہیں لیکن دیگر اہل خانہ اس کے چاچے، اس کی چاچیاں، اس کے تائے، اس کی تائیاں، اس کے دادا وغیرہ، لیکن میں نے تو دیکھا ہے دادا کو بڑا پیار کرتا ہے اس بچے سے، بلکہ اس پوتے کے اندر اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ بد سے بدتر گھر وہ ہے
بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم بچے ہیں لیکن ان کی اچھا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ نبی پاک نور الجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم بچہ ہے نا تو شفقت کے ساتھ اس کے سر پہ کوئی نرمی سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو پیار دیتا ہے، اس کے ساتھ شفقت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے یتیم بچے کے ساتھ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ہاتھ کے نیچے اس یتیم بچے کے جتنے بال آتے ہیں نا سائے کے، اللہ پاک اتنے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، وہ ہاتھ پھیرنے والے کے اتنی اس کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں اس طرح کا معاملہ ہو گیا، بڑے بھائی چھوٹے بھائی اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، لیکن جانا تو ہے نا ہر ایک نے ایک دن، تو اگر چلا گیا تو پھر یہ چچا باپ کا کردار ادا کرے، اس کے ساتھ باپ جیسی شفقت کرے، تایا جو ہے اس کے ساتھ باپ جیسی شفقت کرے، جس طرح میں وہ کر لوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح محبت کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح پیار کرتا ہوں، میں کوشش کروں کہ اپنے بھائی کے بیٹوں کے ساتھ بھی ویسی محبت کروں، اپنے بھائی کے بیٹوں کو بھی ویسا ہی پیار دوں۔ فرمایا آرأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو صحیح جو دین کو جھٹلا دیتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم